بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. انشاءاللہ آگے جو ہے آیت نمبر 27 سے، جو کہ ہم نے جب شروع میں ہم کچھ پوائنٹس دیکھ رہے تھے، وہاں بات تھی کہ حابیل اور قابیل کے بارے میں. جو حابیل نے جو ہے وہ حابیل کا قتل قابیل نے کر دیا تھا، وہ بھی حسد کے بیس پہ. اور انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے اور اس میں سے کچھ نہ کچھ لیسن لینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ یوں اس قصے کو شروع کرتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْكُمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آپ پڑھ کر سنا دیجئے واقعہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا. اور کیسا واقعہ ہے؟ یہ حق ہے، یعنی کہ یہ حقیقت بات ہے. اس کو کوئی یوں ہی غلط بات یا پھر ایک اسٹوری کی طرح سن کے اپنی نظروں سے جو ہے وہ گزار مت دو، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ایک بات ہے. اور وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب دونوں نے پیش کی قربانی تو قبول کر لی ان دونوں میں سے ایک کی، اور نہیں قبول کی دوسرے کی. دوسرے نے کہا ضرور میں قتل کر دوں گا تجھے. تو پہلے نے کہا کہ در حقیقت قبول کرتا ہے اللہ تقوی والوں کی قربانی، اور اگر بڑھایا تو نے میری طرف تیرا ہاتھ تو اگر تو قتل کرے مجھے تو میں تیری طرف اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا، اور نہ ہی میں تجھے قتل کروں گا. بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں تو جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور میں تیری طرف ہاتھ اس لیے نہیں بڑھاؤں گا کہ بے شک میں چاہوں گا کہ تو بھی حقدار ہو جائے میرے گناہ کا بھی اور تیرے گناہ کا بھی. پھر اس صورت میں تو ہو جائے گا جہنم کی آگ والوں میں سے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظالموں کی. اکسایا اسے اس کے نفس نے قتل کرنے پر، اپنے بھائی کے قتل کرنے پر، تو اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، اور پھر وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے. پھر بھیجا اللہ نے کوے کو، اور وہ کریدنے لگا زمین کو تاکہ وہ بتائے اسے کہ کس طرح وہ چھپائے لاش اپنے بھائی کی. تو اس نے کہا، جس نے قتل کیا تھا، قاتل نے کہا، ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اتنا بھی نہ ہو سکا مجھ سے، اتنا غیر گزرا ہوا میں کہ میں ہو جاتا اس کوے کی طرح، اور میں چھپا لیتا لاش اپنے بھائی کی. سو فوراً وہ ہوا اپنے کرنے پر بہت ہی شرمندہ ہو گیا. دیکھیں، یہ ہے قصہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ سچی کہانی ہے کہ اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی نسل، جب آدم علیہ السلام اما ہوا، ان سے بچے ہوتے تھے، تو اس وقت یہ سسٹم تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام تھا اس طریقے سے کہ اما ہوا کی کوکھ سے ایک بیٹا ایک بیٹی ایک بیٹا ایک بیٹی، اس طریقے سے نسل آگے بڑھی. اب نسل آگے بڑھانی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نظام، یہ سسٹم رکھا کہ اب جو ہے آگے انسانیت کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے ایک جوڑی کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک ڈیلیوری میں جو یعنی کہ بیٹا بیٹی ہوتے تھے، تو دوسری دفعہ جب ان کو بچے ہوتے تھے تو اس طریقے سے کراس نکاح ہوتا تھا کہ پہلے جو بیٹا بیٹی ہوئے ان کا نکاح دوسرے جو بیٹا بیٹی ہوئے ان کے ساتھ ہو جائے گا، ایسا. اب یہ وجہ بنی قتل کی، یا پھر اس سٹوری کی آپ کہیں کہ سب سے بڑی وجہ تھی وہ حسد تھی. ٹھیک ہے، کیا تھی؟ حسد. شیطان نے کس طریقے سے جو ہے وہ بات میں دل میں بات ڈالی، اور کس طریقے سے جو ہے یعنی اکسایا کہ تم قتل اپنے بھائی کا کرو. واقعی یقین جانے کہ حسد بھی انسان جو ہے وہ جاہلیت کے بیس پہ کرتا ہے. حسد یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ انسان کو اپنے ایک بھائی سے دوسرے بھائی کا قتل بھی کروا دیتا ہے. تو معاملہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ اب دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. آپ اگر تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہیں، یا آپ پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کہ بھائی ہم کیسے یاد رکھیں قتل کس نے کیا، تو بڑا ایک نقطہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتی ہوں کہ قابیل نے قتل کیا. قا سے قابیل ہے اور قا سے قاتل ہے. قاتل کون تھا؟ قابیل تھا. اس طریقے سے انشاءاللہ آپ یاد رکھ سکیں گے ہمیشہ اور بھولیں گے نہیں. ہوا یوں کہ حابیل کے ساتھ جو بہن ہوئی تھی اس کی، تو اس کا نکاح کس کے ساتھ ہونا تھا؟ قابیل کے ساتھ. لیکن اب ہوا کیا کہ قابیل کی جو ہے وہ نظریں تھوڑی پھسلی، اور وہ اپنی ہی ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا. واٹ ایور، کچھ بھی ہو، کوئی بھی وجہ ہو، تو بس ہمیں جو ہے نقطہ لینا ہے وہ ہم انشاءاللہ یاد رکھیں گے. تو خیر ایسا ہوا کہ پھر یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے حضور میں جو ہے وہ قربانی پیش کی جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سے قربانی قبول کی تو اس بچی کا نکاح اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ نے بھی وہ سسٹم رکھا ہی تھا. خیر جب اللہ کے حضور میں اپنی اپنی قربانی لوگوں نے پیش کی تو حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول کر لی گئی.
काबिल को चिढ़ आ गई, उसको और ज़्यादा नफ़रत हो गई, यानी इस तरीके से। यानी पहले के दौर में देखिए कि आपने जो अल्लाह के रास्ते में कुछ दिया, कुछ कुर्बानियाँ की, तो उसकी तो यानी कि कबूलियत की एक निशानी ये होती थी कि आसमान से एक आग आती और जिसकी कबूल करनी है उसकी आग ले जाती। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो वाक़ई इनायतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह आज उम्मत मुहम्मदिया के लिए तूने ऐसा कुछ मामला नहीं रखा है। देखिए सामने-सामने ज़ाहिर हो जाता था कि किसकी कुर्बानी कबूल की गई है और किसकी नहीं कबूल की गई है। तो आप भी शुक्र अदा करें, वाक़ई शुक्र निकलता है अल्लाह सुब्हाना तआला के लिए हमारे दिल से। तो मामला कुछ ऐसे हुआ कि ख़ैर हो गया, तो उसको गुस्सा आया तो उसने जो है मारने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन हाबिल ने हाथ नहीं बढ़ाया, क्यों? क्योंकि देखिए क्या था, वो कहता है कि मुझे अल्लाह का डर है, यानी वो तक़वे वाला था। तो क्या पता चला एक नुकता कि वाला इंसान जो होता है वो लड़ाई को पसंद नहीं करता और लड़ाई में कभी पहल भी नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लड़ाई में पहल नहीं करता है। यहाँ तक कि उसने अपने भाई से ये भी कह दिया था कि अगर तू मुझे मारने के लिए अब मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा ना, तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊँगा, मैं तेरी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाऊँगा। यानी इस तरीके से मामला उसने किया। अच्छा क्या हुआ? वो कहने लगा कि तू मुझे मारेगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरा गुनाह भी तेरे ऊपर आ जाए। क्योंकि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ये एक उनके कौल का मफ़हूम कि अगर 2 तलवार चलाने वाले हैं, तो उसमें अगर कोई किसी को मार भी देता है ना, तो कातिल भी गुनहगार है और मक़तूल भी गुनहगार है। यानी जो मर गया वो भी गुनहगार है और जो बच गया वो भी गुनहगार है। क्यों? क्योंकि अगर समझो मारने वाला सामने वाले को मार रहा है, तो सामने वाला बचाने के लिए भी तो अपने आप को मार रहा है ना। दैट मीन्स कि दोनों एक-दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दोनों गुनहगार होंगे, दोनों जहन्नमी होंगे। अल्लाहू अकबर! उसके बाद हुआ क्या, चलिए भाई उसने मार तो दिया अपने भाई को और उसके बाद आप परेशान। वही ये देखिए आज के टाइम पर इंसान गुनाह करने पर शर्मिंदा नहीं होता है, गुनाह को कैसे छुपाया जाए। आज देखिए कि जितने ऐसे ड्रामे, सीरियल्स वगैरह हम देखते हैं, तो उसमें यही होता है ना कि गुनाह को कैसे छुपाया जाए कि हम पकड़े ना जाएँ, उसका भी वही हाल था। अब वो सोच में पड़ गया कि भई मैंने मार तो दिया, अब करूँ क्या इस लाश का? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों को सिखाने के लिए, क्योंकि देखिए कि वो जो मामला हुआ था ज़मीन का सबसे पहला कत्ल था। ज़मीन का सबसे पहले जो है वो कत्ल हुआ तो वो मुर्दा भी ज़मीन का सबसे पहला मुर्दा था। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक कौवे को भेजा और उसके ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखाया कि क्या करे उस लाश का। उसी से देखिए हमारी जो तदफ़ीन का जो मामला है, जो तरीका है, वो जभी से चला आ रहा है। सोचिए आप ज़रा, हुँ? कि यहाँ पर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम देखिए कौवे को तो इतना अच्छा भी नहीं समझते। कितना यानी एकदम गिरा हुआ जानवर उसको समझते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके ज़रिए जो है सिखाकर इंसान को ये सबक दे दिया कि इंसान को कभी-कभी जानवरों से भी सीखना पड़ता है। आ रही बात समझ में? फिर उसी के साथ-साथ देखें कि हुआ क्या कि जब उसने यानी कि कौवे का भी ऐसे मामला हुआ कि 2 कौवे लड़ रहे थे, एक ने एक को मार दिया। अब अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए सिखाया कि ज़मीन को कुरेद कर और उसने जो है उसने अपने भाई की लाश को जो है उसने छुपा दी। ये देखकर काबिल ने क्या किया, काबिल को भी आइडिया सूझा। ख़ैर उसने भी यही किया और उसने क्या किया कि उसने भी ज़मीन को जो है वो खोदी और उसने अपने भाई की लाश को छुपा दिया। सोचिए आप ज़रा, अपने भाई की लाश को जब उसने छुपाया उसमें उसने छुपा दिया। अब यहाँ पे बात आई ना कि वो बहुत ज़्यादा खसारा उठाने वाला हो गया, चलो भाई वो तो है ही। लेकिन आगे जो बात आई ना कि बहुत शर्मिंदा हुआ, तो वो कत्ल करने पे शर्मिंदा नहीं हुआ। इतना प्यारा-सा तकवे वाला भाई उसके हाथ से चला गया, उस पे शर्मिंदा नहीं हुआ। किस पे शर्मिंदा हुआ? है अफ़सोस मुझ पे कि एक कौवे के जैसा भी मैं नहीं हूँ। इस बात पे इसको शर्मिंदगी हुई थी। और ये नहीं सोचा कि हाय मेरा भाई इतना अच्छा था, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हो गया? ऐसे ही होता है देखिए। समाज में अच्छे लोगों को मुश्किल है कि सारे लोग पसंद करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे हैं तो सारे लोग आपको पसंद करें। कुछ लोग आपसे नफ़रत भी करेंगे आपकी अच्छाई की वज़ह से। अल्लाहू अकबर! हुँ? तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक जानवर के ज़रिए इंसान को जो है वो समझा दिया। और यहाँ पे देखें ये बताकर, ये सिखाकर अल्लाह ताला जो है समझाना चाह रहे हैं कि इंसान तू किस घमंड में रहता है? तेरे घमंड को मैंने एक जानवर के ज़रिए जो है तोड़ा है। तो ये देखिए आज भी यही हाल होता है। क्राइम करके सबूत को कैसे छुपाया जाए ताकि जो यही हुनर सीखा जाता है, जबकि जुर्म करने के लिए तो किसी को हुनर सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए अमल की क्या बात है कि कहीं मैं भी तो किसी से हसद नहीं करती हूँ। यानी हद दर्जे अपने आप को इतनी इस बुराई से तो बचा के रख
جب یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب بتا دیا کہ دیکھو یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، اسی وجہ سے یہ جو واقعہ ہوا نا، تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کتاب میں اس بات کو لکھ دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ قتل و غارت، کیونکہ ان کے بھی سماج میں بہت عام تھا بنی اسرائیل کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ من اجل ذالک، اور اسی وقت سے ہی لکھ دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے گا کسی جان کا بغیر کسی جان کے، یعنی کوئی قصور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور اگر کسی انسان نے کسی انسان کا قتل کر دیا یا وہ فساد مچائے زمین میں، تو گویا کہ اس نے قتل کیا تمام انسانوں کا. سوچے کتنی حیرت کی بات ہے. روئے زمین پر جو پہلا قتل ہوا قابیل نے کیا، اور اب تا قیامت جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے اس کا سب کا وبال اسی کے اوپر جائے گا. اور یہ بھی سوچو، اور جس نے بھی جان بچائی کسی کی، تو گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اس آیت میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کے لیے بہت بڑا جو پوائنٹ ہے کہ ان کا پیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے کہ بگڑے ہوئے کیس ان کے ہاتھ میں آتے ہیں، اور اگر اس چیز کو وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ اس کام کو کریں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی اس آیت پہ اس کو عمل کی جو ہے وہ میں کرتی رکو گی. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یعنی کہ یہ آنرشپ ہے اس کے پاس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا اعزاز دیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ اتنی اس کی زندگی میں اتنی رسپیکٹ دیں گے کہ ہاں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، ایمانداری سے اپنے پیشے کو اگر کرے، کہ کسی کی جو ہے وہ جان بچانے کا اگر وہ سامان بنتا ہے، وہ سورس بنتا ہے، تو واقعی اس میں ڈاکٹرز کے لیے بہت بڑا نقطہ یہاں پہ دیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں فار ایگزامپل کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا بتا رہے ہیں کہ بھائی ایک قتل جس نے کیا تو ساری انسانیت کا قتل اس کے ذمے. کیونکہ دیکھیں کہ انسانوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سماج میں رہتا ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے. جس طریقے سے دیکھیں کہ اگر انسان اپنے اوپر قابو کرے اور برائی کی طرف نہ جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر سمجھو کہ وہ برائی کی طرف چلا گیا، اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا گیا، تو یہ اتنا آسان ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کوئی موتی کی مالا لی اور اگر وہ اس کی ڈور ٹوٹ گئی یا اس کی نوٹ اگر کھل گئی، موتی کیسے بکھر جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ وہ انسان جو ہے پھر کس طریقے سے آسانی سے اس گناہ کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے یہ جو ہے وہ پہلا قتل جو ہوا تھا زمین میں. چلیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے در حقیقت آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر، پھر بھی جو ہے بے شک بہت سے ان میں سے ایسے ہیں اس کے بعد بھی وہ زمین میں یقیناً فساد مچاتے ہیں. دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری بات بتا دی کہ دیکھو یہ ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے، اس کے باوجود انسان جو ہے وہ ایسی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد مچاتا ہے. اس کے بعد کی آیتیں جو ہے دیکھیں کہ یہ ہوتی نا ڈکیتی کی جو آیتیں ہوتی ہیں، ڈکیتی جو کرتے ہیں، ڈاکہ وغیرہ ڈالتے ہیں، تو اس کی سزا کیا ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اور در حقیقت سزا ان لوگوں کی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لیتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی کہ وہ قتل کیے جائیں. نمبر 1 سزا، یا تو ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے. آپشن نمبر 2، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے. آپشن نمبر 3، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پیروں کو اپوزٹ سائڈ سے. یا پھر نمبر 4 آپشن، یا انہیں در بدر کر دیا جائے زمین سے، یعنی جلا وطن، تڑی پار جس کو کہا جاتا ہے ہماری زبان میں. دیکھیے 4 ڈکیتی جو کرتے ہیں، جو لوگ ڈکیت جو ہوتے ہیں، ان کی 4 سزا یہاں پہ 4 میں سے آپشن میں دی گئی ہے. اب یہ سب سن کے لوگ بولتے ہائے دین اسلام کتنا مشکل مذہب ہے. نہیں، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی سزائیں رکھی ہیں تاکہ ایک انسان جرم کرنے سے بچ جائے. دیکھیے یہ لاس جہاں پہ فالو کیے جاتے ہیں وہاں پر اور جہاں نہیں فالو کیے جاتے ہیں وہاں پر دونوں کے کرائم کے ریشو کو آپ دیکھو گے نا، تو جہاں فالو کیے جاتے ہیں وہاں پہ جرائم بہت کم ہوتے ہیں. اس چیز کو دیکھا گیا ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سزا اس کو اس لیے کہ اس دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو کون بچے گا اس سے؟ اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ اس چیز سے، اس سزا سے وہ لوگ بچ سکتے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ ان پر قابو پایا جائے، اور پھر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ آیت نمبر 34. تو جان لو کہ اللہ مغفرت کرتا اور رحم کرتا ہے.
यहाँ पर देखें, अब फॉर एग्जाम्पल एक डाकू पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसको रियलाइज ये हो गया है कि भाई मैंने कुछ गलत किया, और अल्लाह के हुजूर में तौबा इस्तगफार कर लिया, उसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, तो अल्लाह ताला बोल रहे छोड़ दो उनको, मत उनके पीछे पड़े रहो, तूने ये किया, तूने वो किया, फिर भी अब वो सुधर गया है बंदा, तौबा कर लिया उसने, फिर भी तुम पकड़ पकड़ के सजाएं दे रहे हो। तो अल्लाह ताला बोलते मत भूलो, अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। मजीद जो है आयत इंशाल्लाह के अगली आयतों में हम देखते हैं कि और क्या क्या बातें अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर हमें बता रहे, ठीक है। ओके, अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं आयत नंबर 35 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए वो लोग जो ईमान ले। आप देखें कि आयतें पढ़ते पढ़ते कहीं मैं तर्जुमा करने लगती, तर्जुमा करते करते कहीं आयत पढ़ते रहती हूँ, ये हैबिट बन गई असल में मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमे अब जब आयतें में तिलावत करने बैठती हूँ ना, तो वो टेक्स्ट मुझे समझ आ रहा होता ना कि लिखा क्या है, तो ऐसे ही होता है, कभी आयत पढ़ते पढ़ते मैं तर्जुमा उसी का करने लगती हूँ, दोनों लैंग्वेज मेरी मिक्स हो जाती है इसी तरीके से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अल्लाह से डर डर कर जिंदगी गुजारो और तलाश करो उसी के नजदीक वसीला, और जद्दोजहद करो अल्लाह के रास्ते में, हो सकता है कि तुम कामयाब हो जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट आयत और सूरह माइदा की जो है आयत नंबर 35। और जिन लोगों को भाई वसीले में इंटरेस्टेड है, भाई वसीला क्या है क्या नहीं है, वो तफसीर से हमारी आयतों को जो है वो अल कुरान व हयाती पर सुन सकते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या कहा है, और आज लोगों ने या हमारे समाज में वसीला इस वर्ड का क्या नक्शा बना दिया गया है, क्या से क्या बना दिया गया है। बस मैं हल्की फुल्की बात करके आगे चलूंगी क्योंकि पूरा हमारा सिपारा बाकी है अभी। देखिए कि वसीले का सिर्फ मीनिंग आप समझ लें, व्हाट्स द मीन ऑफ वसीला। वसीला देखिए कि हर उस अमल को कहा जाता है जिससे आपको अल्लाह की नजदीकी हासिल हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो। चलिए, ये हो गई वसीले की डेफिनेशन। अब आयत को ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, वाकई अगर देखिए हम सच्चे मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान है, तो डेफिनेटली हम इस आयत पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। तकवे वाली जिंदगी गुजारो। तकवे वाली जिंदगी क्या होती है? अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारो, गुनाहों से बचते हुए जिंदगी गुजारो। नंबर 1 थिंग। अनदर इज तलाश करो अल्लाह ही की तरफ नजदीकी का जरिया। नंबर 2 एंड नंबर 3, और स्ट्रगल करो, जद्दोजहद करो, जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में। क्यों? ऐसा करोगे तो हो सकता है कि तुम सब कामयाब हो जाओ। देखिए, अल्लाह अकबर। अब देखिए कि हम अपनी जिंदगी में इस वर्ड को, हमारे समाज में हमने आज बचपन से क्या सुनते चले आए, इसको वसीला बनाओ, उसको वसीला बनाओ। और हैरत की बात है कि जिसका वसीला बनाते हैं ना, वही लोग अल्लाह से दूरी का सबब बन जाते हैं। वो अपना बंदा बनाकर रख लेते सामने वाले को, भाई हमको पूछते रहो, हमारा वसीला लेते रहो, और अल्लाह से दूर कर देते हैं। देखिए, आप 3 चीजों का वसीला ले सकते हो। वसीला मीन्स क्या है? तो आप अल्लाह सुब्हान ताला के सामने कोई पेशकश रखो कि अल्लाह देख, मैंने ये काम तेरे लिए किया था, और उस रख कर, और उसके बाद आप अपनी कोई हाजत अल्लाह के सामने पेश करो, अल्लाह प्लीज इसके बदले में तू मेरी ये दुआ कबूल कर ले। 3 चीजों का हुक्म है सिर्फ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में। आप अल्लाह के नाम का वसीला ले सकते हो, ठीक है, अल्लाह के जो सिफाती नाम है या फिर उसके जो जाती नाम है उसका सिर्फ वसीला ले सकते हो। और उसके बाद तीसरी चीज क्या है कि बंदे मोमिन अपने किसी नेक अमल का वास्ता देखकर उसका वसीला लगाकर अल्लाह के हुजूर में अपनी दुआ को कबूल करवा सकता है। बात आ रही समझ में? फॉर एग्जाम्पल देखिए कि हमारे पास वॉलेट होते हैं, हमारे पर्स में वॉलेट में कितने छोटे छोटे सेक्शंस बने होते हैं। एक कोई 500 की, 1000 की तो नोट है नहीं अभी, 2000 की या 500 की या 100 की या 200 की कुछ हैबिट होती है लोगों की कि एक कोने कोपचे में कुछ नोट है ना, ऐसा छुपा के रखते हैं। क्यों? अरे कुछ इमरजेंसी पड़ेगी ना, जब मैं यूज करूंगी, ऐसा करते हैं लोग, आई डोंट नो ऐसा करते हैं, ठीक है। चले, तो ये याद रखें कि सबसे पहली बात कि आप जो काम कर रही हैं, नेक अमल का आप जो है अल्लाह को वास्ता देना चाहती हैं, सबसे पहली बात तो अपने आप को जांचे टटोले कि मैंने कभी कोई काम ऐसा किया है जो सिर्फ अल्लाह के रजा के लिए किया है। उस काम के बारे में मुझे और मेरे रब को पता है, किसी और को नहीं पता है। तो बेशक आप उस काम का वास्ता दे सकते, उस नेकी का वास्ता दे सकते, अल्लाह
چپکے سے اللہ تجھے پتا ہے میں نے وہ نیکی صرف تیری رضا کے لیے کی تھی، اللہ آج وہ ٹائم ہے کہ میں تجھے میرے اس نیکی کا، اس نیک عمل کا واسطہ دیتی ہوں، اللہ پلیز میری اس دعا کو قبول کر لیں۔ اس طریقے سے آپ وسیلہ اپنے ہی نیک عمل کا لے سکتے ہو۔ اس کے علاوہ کسی تیسرے شخص کا یا تیسرے عمل کا کوئی بھی حقیقت نہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر بھی دعا نہیں کرنا چاہیے، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ کر گئے ہیں کہ اے لوگوں، تم مجھے نصاریوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے مت بنا دینا کہ انہوں نے اپنے رسول کو ہی خدا بنا دیا، استغفر اللہ۔ تو دیکھیے آج لوگ نہ جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ان کو ڈھال بنا کے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ مجھے تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی اپنے ان امتیوں کو دیکھ کر کہ جن لوگوں نے ایسے ایسے عمل کیے۔ اور فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام ہونے کے اللہ تو جو ہے الرزاق ہے، تجھے تیرے الرزاق ہونے کا واسطہ اللہ تو میرے رزق میں اضافہ کر دے۔ اللہ تجھے تیرے الرحمن ہونے کا واسطہ ہے، میں تیرے رحمان ہونے کے نام کو وسیلہ بناتی ہوں، اللہ تو مجھ پر رحم کر۔ آپ اس طریقے سے دعا مانگ سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے دعا مانگنے کا۔ اور آج دیکھیے کہ کیوں مسلمانوں کی دعا قبول کی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کا نقشہ ہی بگاڑ دیا، پورا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ تو بی کیئرفل، اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ پہلی بات تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں کہ یقین ہے آپ کو کہ آپ جو دعا مانگ رہی اس پر آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ کہ کوشش کریں کہ نیکیاں کر کر کے نیکی کر دریا میں ڈال۔ اب ہمیں سمجھ آتا ہے، بچپن میں تو کبھی سمجھ نہیں آیا، نیکی کر دریا میں ڈال، بھائی نیکی کے پیچھے دریا کہاں سے آ گئی؟ تو یہی ہے، بھول جائیں، نیکی کر کے بھول جائیں، اپنے گناہوں کو یاد رکھیں۔ جو انسان نیکی کر کے نیکیوں کو یاد رکھتا ہے نا، اس کے اندر ایک اکڑ آتی ہے، اس کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے، اس کا نفس موٹا ہوتا ہے۔ او ہو، پتہ ہے بھائی تمہیں میں کیا نیکیاں کرتی ہوں، آؤ بیٹھو میں تمہیں بتاتی ہوں میں کیا نیکیاں کرتی ہوں۔ اس سے بندے کے اندر تکبر اور نفس موٹا ہوتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کر کے بھول جائیں، اپنے گناہوں کو اس لیے یاد رکھیں تاکہ ہر وقت ہمارا گناہ ہمارے سامنے ہوگا تو ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کریں گے انشاءاللہ۔ آمین یا ربی۔ اپنا جائزہ لیتے جائے، میں نہ بھی کہوں تو محاسبہ کرتے جائے اپنا۔ کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ میں خیر بھول جاؤں، لیکن حیرت کی بات دیکھیں آپ، پیچھے جو بات گئی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بندہ اتنے کیا سوچتا ہے پتہ ہے انسان، جو ہم نارملی لوگوں سے بات ہوتی ہے میں بتاتی ہوں۔ دیکھو بھائی ابھی پیچھے ڈکیتی چوری یہ سب کی بات گئی نا، تو یہ سوچیے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اگر توبہ کا دروازہ کھلا نہیں رہتا تو بندہ ہلاک، ختم کہانی اس کی۔ جب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں میں ہر گنہگار کی دعا سنتا ہوں، فار ایگزامپل کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ دیکھو بھائی تم تو اتنے نیک کہ اللہ تمہارا ٹالتا نہیں، ہم تو اتنے بدماش ہے کہ ہماری سنتا نہیں۔ میں بولتی ہوں نہیں، اپنے بارے میں انسان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ یہ بات بتائیں کہ ابلیس شیطان جو ہے اس سے بدبخت مردود کوئی نہیں ہے دنیا میں، اللہ نے اس کی دعا قبول کی، پتہ ہے آپ کو، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ایسی باتیں کرتا ہے، استغفر اللہ۔ مزید اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اگر کہ وہ زمین بھر کے جو ہے وہ جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اتنا اور بھی اگر دے دیں فدیہ میں تاکہ ان کو عذاب سے بچا لیا جائے قیامت کے دن، ما تقبلا، قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کے فوراً بعد یہ آیت کیوں آئی؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کے فوراً بعد، وسیلے کی فوراً بعد یہ آیت کیوں آئی کہ زمین بھر کے، ایک جگہ تو ہے کہ سونا گولڈ اگر دے دو گے، اور اس کے سورہ کہف میں تقریباً ہم جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ کہف میں وہاں نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں جہاں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آج کیا وجہ ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ کے کسی اور کا وسیلہ پکڑا، اور کس بیس پہ؟ چلو بھائی ہم تو قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ جائیں گے، ان کا پلو تھام لیں گے اور ان کے جو ہے وہ یعنی کہ ان کے سائے میں بیٹھ جائیں گے۔ یہی خواب دکھائے جاتے ہیں تقریباً، ہم سنتے ہیں اپنے آس پاس میں، اپنے سماج میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے آؤ میرے پاس، تم نے کسی اور کا وسیلہ لیا تھا نا، آؤ میرے پاس، میں بتاتا ہوں تم کو، پھر جو عذاب میں تم کو ڈالوں گا نا
تو اس کے بعد تم اگر چاہو گے نا کہ اللہ پلیز اللہ یہ جو کچھ زمین میں سب لے لے، پلیز سب لے لے، اور اس کی جیسا اور چاہیے تو اور لے لے، چھوڑ دے مجھے. دیکھیے ضرورت ہے آج آپ یہ تمام چیزیں اللہ کے راستے میں لگا دیں. آج نہ لگانے کی صورت میں جب عذاب ملے گا، جہنم ملے گا، اس وقت کوئی چھٹکارے کا راستہ نہیں ہے. بی کیئرفل. یہ بہت قیمتی زندگی ملی، اس کو ایمان کے ساتھ گزارے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چاہیں گے نکل بھاگے جہنم سے، لیکن نہیں وہ نکل پائیں گے اس میں سے، اور ان کے لیے تو ہمیشگی کا عذاب ہے، پرماننٹ عذاب ہے. اب مجھے بتائیں آپ، جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی جہنم میں گئے تو نکل کے آ جائیں گے، میں نے تو قرآن میں نہیں پڑھا کہیں پر بھی. جہاں جنت پڑی ہمیشگی کی جنت پڑی، جہاں جہنم پڑا ہمیشگی کا جہنم پڑا. تو کیا چانس ہے؟ اللہ اکبر. چلیے پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جو لوگ چوری کرتے ہیں نا ان کی کیا سزا ہے دین اسلام میں. اور اس کو ایسا مت سمجھیے ہائے دین اسلام اتنا مشکل ہے، نہیں نہیں. دیکھیے یہ لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے تاکہ لوگ اس جرائم سے، اس کرائم سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دیکھیے دونوں کے لیے سیم ہے. دین اسلام کسی پہ ترس نہیں کھاتا ہے. اس کانسیپٹ کو کلیئر کرے لوگوں کے ذہن سے. جرم جس نے کیا، جس نے اللہ کے خلاف کام کیا، رسول کے خلاف کام کیا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اچھے کام کرے گا عورت ہو مرد ہو دونوں کو حساب برابر ملے گا، برے کام کرے گا عورت ہو مرد ہو دونوں کو حساب برابر ملے گا. ایسا نہیں ہے عورتیں جہنم میں جائیں گی اور مرد بیچارے جنت میں گھومتے رہیں گے. یہ مس کانسیپٹ ہے. کچھ ہمارے ملا لوگ یہ مردوں کا دماغ خراب کر کے رکھے اس طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے تو کہی ہے ایسی بات نہیں کی. اور آپ کو پتا اتنا مذاق بنایا جاتا ہے ان چیزوں کا، اتنا مذاق بنایا جاتا ہے، اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چور ہو یا چورنی ہو تو کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ. یہ سزا ہے ان دونوں کی جو انہوں نے ایسا کیا ہے اس وجہ سے، اور یہ بہت عبرتناک ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. ہاں لیکن دیکھیے پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پھر جو توبہ کر لے اپنے گناہ کے بعد اور اصلاح کر لے، یعنی سدھر جائے، اپنا کریکشن کر لے، تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. ایک پوائنٹ نوٹ کر رہے ہیں آپ یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے تو اتنے چانسز رکھے سدھرنے کی، توبہ کرنے کی. دین واٹس دی ریزن کہ لوگ سدھرتے نہیں؟ مجھے آپ میں سے کوئی ایک بات بتا دے کیا ریزن ہے کہ لوگ سدھرتے نہیں ہیں؟ بولیے. ہے کسی کے ذہن میں کوئی بات؟ کیا وجہ ہے پتہ ہے؟ بتاؤں میں آپ کو تو آپ بولو گے ہاں بالکل سچی بات ہے. تقوی کی کمی وجہ. نو 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 نو. یہاں پہ تعلق اصل میں ہم انسان ہے، انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں. انسان تو سماجی جانور ہوتا ہے. دیکھیے میوٹ کرے کون ہے یہ سسٹر اسما پروین. تو آپ دیکھیں کہ سماج والے ہی اس کو سدھرنے نہیں دیتے. ایک بندہ، اکثر میں نے اپنی لائف میں دیکھا ایسے لوگوں کو کہ پیچھے پاسٹ ان کا بہت برا تھا، زبردست خطرناک، اور جب وہ دین کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں نا، لوگ ایسی ٹانگ کھینچ کھینچ کے ٹون کر کر کے، بھائی تو پہلے ایسی تھی ویسی تھی، تو یہ کر چکی ہے، وہ کر چکی ہے، اور آئی ابھی دین سیکھنے کو. یہ ٹون ہوتا ہے پتہ ہے ان کی بات کرنے کا. کتنا برا لگتا ہے سن کے. سوچے آپ ذرا. اللہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں میں چھوڑ رہا ہوں نا، انسان نہیں چھوڑتا ہے. لے دیکھیں اس کے پاسٹ کو ایسا کھینچ تان کے ایٹ لاسٹ اس کو پھر برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. کیا ہے یہ؟ ارے اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر کر رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو برائی کی دلدل میں واپس ڈھکیلنے والے؟ اللہ اکبر. بہت بری بات ہے. دیکھیے کوئی انسان سدھرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو اس کو سدھرنے دیں، مرد ہو یا عورت ہو، اس کا پاسٹ کچھ بھی ہونے دیں. آج میرے کانٹیکٹ میں آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو ماضی میں بہت گندے گندے کام کر کے آئے ہیں، لیکن میں نے کبھی ان کو ٹون نہیں کیا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ، میں نے کہا میں کیا، یہ اللہ موقع دے رہا ہے آپ کو کہ آپ دنیا میں اپنے آپ کو پاک صاف کر لے. اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کسی کو لان تان کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس بندی سے یا اس بندے سے اللہ بہت محبت کرتا ہے. دیٹس وائی اللہ نے اس کو کھینچ کے اپنے راستے پر لایا ہے. اور آپ کو لایا ہے نا تو اپنے آپ میں بڑا مت سمجھے او میں تو بہت اچھی ہوں بابا اس لیے تو میں قرآن سیکھ رہی ہوں نا. میں اپنے بارے میں نہیں سوچتی. میں سوچتی اللہ میں بہت گنہگار ہوں، اس لیے تو نے اپنی لائن میں اپنے فیلڈ میں لے کر آیا ہے تاکہ میری گناہوں کو، میری خطاؤں کو تو معاف کر دے. کیونکہ میں تو کبھی نہیں سمجھتی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک، کیونکہ انسان ہوں.
اور جو انسان ایسا سوچتا ہے وہ تو فرشتے کا لیول میں چلا جائے گا. بھائی میں تو انسان ہوں, میں کوئی فرشتہ تو ہوں نہیں. تو سوچے اپنے مائنڈ کو ذرا جس طریقے سے ہم لیپ ٹاپ کمپیوٹر یہ سب ریفریش کرتے ہیں نا, اپنے مائنڈ کو بھی ریفریش کرے اللہ کے کلام کے ساتھ ساتھ. اور آپ نے اگر کسی کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو جا کے معافی مانگے کہ پلیز معاف کر دیں, مجھے نہیں پتا تھا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یقین کرے دل بہت خوش ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. جب ہم ایسے معاملات اور ایسے دل میں رکھتے ہیں نا, دل بہت بوجھل ہو جاتا ہے, زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا ہے. تو بی کیئرفل. اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں, کیا نہیں تم جانتے ہو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے آسمان اور زمین کا, اسی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے چور جب چوری کرتا ہے نا تو کیا سوچتا ہے, بھائی کسی کو پتا نہیں چلے گا, چل بھائی ہاتھ کی صفائی اس طریقے سے میں کروں گا کہ ہاتھ کی صفائی کسی کو پتا نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں نہیں, کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. تو بی کیئرفل. وہ کتنا بھی جو ہے الرٹ ہو کے کرے گا تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے معاف کر دے, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نہ غمزدہ کریں آپ کو دوڑ بھاگ کرنا کافروں کا, ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ایمان تو لائے اور ان کے دل نہیں ایمان لاتے ہیں. دیکھیے کیا پتہ چلا کہ آپ کے سامنے کچھ لوگ ایسے آئیں گے, بابا میں بہت دیندار ہوں, میں تو یہ بھی کرتی ہوں وہ بھی کرتی ہوں, تم کو پتہ ہے میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں, سب کچھ آپ سے کہے گا, اور آپ دیکھ رہے ہو کھلی نافرمانی اللہ کی کر رہا ہے وہ. اور ایسے یہودی نصارہ اور ایسے بہت منافقین تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے, کیوں فکر کرتے ہو آپ, ڈونٹ وری, جانے دو ان کو, یہ کفر کی طرف بھاگ رہے ہیں, یہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں, آپ چھوڑ دیجئے. اور ان لوگوں میں سے یہ وہ لوگ ہیں, ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہوئے ہیں, کان لگا کر سنتے ہیں جھوٹ کو. کیوں سنگن لیتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو دوسرے ابھی محفل میں نہیں آئے ہیں. یہ بدماشی بتائی جا رہی ہے ان کی, جاسوسی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے, صرف جاسوسی کی بات سنتے تھے, اور ان لوگوں کے لیے سنتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں آتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الرٹ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پتہ ہے آپ کو یہ کیوں آتے ہیں آپ کے پاس, یہ ہدایت لینے نہیں آتے ہیں, یہ اس لیے آتے ہیں کہ نہیں وہ آتے ہیں آپ کے پاس کہ وہ غور سے سنیں نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ بدل دیتے ہیں بات کو سننے کے بعد اس کے ٹاپک سے ہی, اور وہ کہتے ہیں اگر تمہیں دیا جائے یہ تو لے لینا, اور اگر تمہیں نہ دیا جائے یہ تو پھر بچتے رہنا. اگزامپل دیتی ہوں, ڈونٹ وری, ابھی رکی, شاید آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو. اور تو سن لو, اور جس کے لیے ارادہ کرے اللہ کے وہ آزمائش میں ڈالتے اس کو پھر ہرگز نہیں آپ پاؤ گے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی. اور یہی لوگ ہیں وہی نہیں ارادہ ہے اللہ کا کہ وہ پاک کرے ان کے دلوں کو, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے. چلیے یہ تو بات ہو گئی. اب آئیں ذرا اس کو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں جائزہ لیتے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ کو دعوت ملی کہ چلو بھائی کوئی کلاس ہے ایسی, وہاں اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے. اب آپ رکی, کسی نے آپ کو پکارا, آپ کو دعوت دی, ٹھیک ہے, اب وہ بندی آپ کو بتا رہی ہے بھائی سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے, چلو ہم بھی سیکھتے ہیں بچپن سے ایسے ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں, سو آن اس طریقے کی باتیں. تو آپ ان سے کہو کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے چلتے ہیں چلو. اب وہ آیا ہے کلاس میں جاسوسی کرنے کے لیے, دیکھے بھائی کون ٹیچر ہے, کیا پڑھاتا ہے کیا نہیں پڑھاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو اس مقصد سے آیا وہ, دوسرا کیا مقصد لے کر آیا, یا تو خود نہیں آئے گا, اپنے کسی جونیئر کو بھیجے گا. یعنی فار ایگزامپل آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو, بولے گا نہیں نہیں ہاں ٹھیک ہے چلو, کیا ہوا کون سکھاتا ہے, 24 ہے, سنی ہے, وہابی ہے, ہمارے مسلک کے ہیں کہ نہیں, جماعتی ہے یا کون ہے, بھائی وہ ٹناٹن والے ہیں یا نہیں, وہ سنت کو فالو کرتے ہیں یا نہیں, یہ دنیا کے سوالات اٹھتے ہیں. ایک بات لکھ لیں آپ لوگ, بہت شعور سے میں کہہ رہی ہوں آپ کو, جب بھی آپ کے پاس اللہ کے کلام کا ایسا کوئی کال آئے اور آپ کے دل میں اگر یہ فتنہ اٹھے کہ کون ہے وہ لوگ سکھاتے ہیں, ہماری جماعت کے ہیں یا نہیں ہیں, اہل حدیث ہے یا پھر بھائی جماعتی ہے یا پھر دیوبندی ہے یا پھر بریلوی ہے, نقطہ برابر بھی اگر آپ کے دل میں یہ باتیں آئی نا, میں لکھ کر دے سکتی ہوں کہ ایسے لوگ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے اللہ کی کتاب سے. اور میں نہیں, اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں, جو فرقوں میں بٹتا ہے نا وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا, اور جو قرآن کو سمجھ لیتا ہے نا وہ کبھی فرقے میں نہیں بٹ سکتا. لکھ لیں اس جملے کو, اگر آپ میں سے کوئی فرقے میں بٹا ہے نا تو وہ قرآن کو کبھی نہیں سمجھ سکتا جیسا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں. اس نے سمجھ لیا نا
وہ فرقے کی بلا سے باہر نکل جائے گا. یہ لوگ ایسے تھے یہودی نصارہ منافق. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے, یہ قرآن کی محفل میں آ کے یہ بدماشیاں دکھاتے تھے. اور اتنی بدماشی ان کی کہ جیسے آپ کلاس میں آؤ, ٹیچر نے آپ کو کچھ سمجھایا, دیکھیے وہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی, لیکن آپ نے جو کا تو پہنچانے کے بجائے, پتہ ہے وہ ٹیچر ایسا بولتی ہے, بھائی آپ کو تو بات سمجھ ہی نہیں آئی, آپ نے کیا جا کے دوسرے کو سمجھائے. اس طریقے سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. اس طریقے سے لوگ روکتے ہیں, دیکھو بھائی قرآن کو بہت زیادہ سمجھ کے نہیں پڑھنے کا, بہت زیادہ اس کی تہ میں نہیں جانے کا, بہت زیادہ ڈیپ سے نہیں پڑھنے کا. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے فیڈ بیک ہیں جو میں آپ کو دے رہی ہوں. اور پتہ ہے آپ کو کیوں ایسا بولتے ہیں لوگ؟ چھڑ کی وجہ سے, نفرت کی وجہ سے. یہ ہم پیچھے پڑ چکے. ان کے دل میں نفرت ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں اگر آج اس کی زندگی میں قرآن آ گیا نا تو سماج میں اس کا عزت کا لیول مجھ سے زیادہ ہو جائے گا. بھائی اس کو ٹانگ کھینچ کے نیچے ہی رکھو تاکہ میرے لیول میں رہے گی. جیسے لوگ مجھے بولتے ہیں نا ویسے اس کو بھی بولیں. تو کیوں عقل نہیں آتی آپ لوگوں کو قرآن سننے اور سمجھنے کے بعد؟ کیوں لوگوں کی چالوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ اس طریقے سے جو ہے وہ معاملہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت بات کہی ہے دیکھیں ایسے لوگوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل کو میں پاک نہیں کروں گا. اور بہت بہت حقیقت ہے اس بات میں, پتہ ہے آپ کو, واقعی 25 سال یوں ہی قرآن کو پڑھتے رہتے لیکن دل کی پاکی نہیں ہو پاتی ہے. کیوں؟ سمجھا ہی نہیں بھائی جس طریقے سے قرآن سمجھنا تھا. ٹیچر سمجھا رہی ہے تو دھیان کہیں اور ہی ہے, اور ہی کہیں توجہ جا رہی ہے. تو یہ یہودی نصارہ منافقوں کا طرز عمل تھا. مزید اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. دنیا کی رسوائی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نیکی کی توفیق نہیں ملے گی. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیرکم تعلم القرآن وعلمہ, بھائی تم میں بہترین ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. آپ نے سیکھا ہی نہیں تو آپ سکھائیں گے کیا؟ تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ دنیا کی رسوائی ہے, نہ آپ سیکھ پا رہی ہے صحیح طریقے سے, نہ سکھا پا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور حیرت کی بات, مجھے ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے چشمے ان کے پاس سے بھی یہ پیاسے ہی نکلے, کچھ نہیں لیا, صرف جاسوسی کرنے کے لیے آتے تھے, جاسوسی کی باتیں صرف کرتے تھے. آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو ذرا اپنے بولتے نا کہ الو سیدھے کر لے ذرا, یعنی اپنے آپ کو ذرا سدھار لیں. مزید اللہ تعالیٰ ان کی ہی کچھ حرکتوں کی طرف اشارہ کر کے بولتے ہیں حال ان کا ایسا ہے کہ کان دھر کے جھوٹ کو سنتے ہیں اور خوب دبا دبا کے حرام مال کھاتے ہیں. پھر اگر وہ آئے آپ کے پاس تو آپ فیصلہ کر دیے ان کے درمیان یا اعراض کریں. کیا بیسٹ پالیسی ہے, دیکھیے بہت بیسٹ پالیسی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوائس دی ایسے لوگوں کو کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہودی علماء خوب حرام مال دبا دبا کے کھاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے نا بھائی, جب تم سامنے والے کو, سماج والے کو, جب تمہارے پاس کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے, تم قرآن سے نہیں دیتے, سنت سے اس کا حل نہیں دیتے ہو, اور تم اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے ان کے اکارڈنگ ان کو مسئلے اور فتوے دے دیتے ہو, تو جیب تو کوئی بھی گرم کرے گا نا. یہ حرام مال تم نے کھایا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ یہودی علماء کا بھی حال کچھ ایسی تھا جو آج کچھ مسلمانوں کا بھی حال ایسے ہی ہے. فتوے دے دیں گے, دور دور تک کتاب و سنت کا کہیں پر کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سرٹیفائی کون کرتا ہے؟ بھائی جاؤ مفتی بن جاؤ تم. استغفر اللہ. مزید اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے پاس آئے کسی بھی معاملے کا فیصلہ کروانے, تو میں نے آپ کو چوائس دی ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا پھر نہ کریں. اور اگر آپ ان سے اعراض کرو گے پھر ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکیں گے آپ کا. اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ان کے درمیان. بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. اور کس طرح وہ حکم چاہتے ہیں, کیسا فیصلہ چاہتے ہیں آپ سے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. دیکھیں آج پہلے دیکھیے یہاں پر یہودی کی بات آئے گی, پھر نصارہ کی بات آئے گی, اس کے بعد مسلمان کی بات آئے گی. ٹھیک ہے. اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں آتے ہیں آپ کے پاس یہ فیصلہ کروانے کے, جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے, اللہ کا حکم ہے وہ, پھر بھی وہ پلٹ جاتے ہیں اس کے باوجود. اور نہیں یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر. بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو, اس میں ہدایت ہے, نور ہے, فیصلہ اس میں بھی فیصلہ کرتے تھے انبیاء, وہ لوگ اوکے ان لوگوں پر فیصلہ کرتے تھے جو فرما برداری کی ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے. اور علماء بھی اس کے اکارڈنگ فیصلہ کیا کرتے تھے, اور درویش وغیرہ بھی اس کے اکارڈنگ ہی فیصلہ کیا کرتے تھے. کیوں یہ فیصلہ کرتے تھے؟ کیونکہ اس لیے کہ ان کی حفاظت میں دے دی گئی تھی اللہ کی کتاب, اور اگر اس بات پر وہ گواہ بھی ہیں. بات آ رہی سمجھے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے پاس
تورات موجود ہے، پھر آپ کے پاس کیوں آتے ہیں فیصلہ اپنے معاملات کے، اپنے کیسز کے آپ کے پاس فیصلہ کروانے کیوں آتے ہیں؟ جبکہ جب تک تورات موجود تھی سارے لوگ وہیں پر فیصلے کے لیے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر نہیں تم ڈرو انسانوں سے، مجھ سے ڈرو، اور نہ تم سودا کرو میری آیتوں کا حقیر سے قیمت میں، اور جو نہیں فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، پھر یہی لوگ کافر ہیں۔ مارک کرتے جائیں، جو اللہ کے کتاب کے اکارڈنگ فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اور فرض کیا تھا ہم نے ان پر، اسی میں، کس میں؟ تورات میں۔ کیا اللہ نے فرض کیا تھا ان پر؟ کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، اور کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہیں، اور تمام زخموں کی ایک طرح کی سزا ہے۔ یہ قصاص کی بات ہے، جو آپ کے ساتھ جیسا کرے اس کے ساتھ ویسا کرو۔ پھر جو معاف کر دے اس جرم کو تو وہ کفارہ ہوگا اس کا، اس مجرم کے لیے، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ دوسری کیٹیگری آ گئی ہے، جو اللہ کی کتاب کے اکارڈنگ فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ ظالم ہے۔ سوچئے ذرا، دیکھیے کہ سارے مسئلے مسائل کا حل اللہ نے ہمارے قرآن کی طرح ان کی کتاب میں بھی دے دی تھی، لیکن اس مسئلے مسائل کو انہوں نے کیا کیا؟ دوسرے انداز میں اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے، اب یہ یہودیوں کی بات ہے، اب نصرانیوں کو سنیں ذرا۔ اور پیچھے بھیجا ہم نے انہی کے نقش و قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو، تصدیق کرنے والے اس کی ان کے سامنے تورات سے، اور دی ہم نے انجیل، اس میں بھی ہدایت اور نور تھی، تصدیق کرتی تھی اس کی جو ان کے سامنے تورات سے تھی، اور ہدایت تھی اور نصیحت کی باتیں تھی، لیکن سب کے لیے نہیں، تقوی والوں کے لیے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ بول رہے اب کیا ہوا؟ تورات انجیل ملی، مقصد کو فوت کر دیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ سب فیصلہ کرتے، اہل انجیل اس کے اکارڈنگ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور سن لو جو نہیں وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ وہ فاسق ہیں۔ تیسری کیٹیگری آگے چلے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اب آئی بات یہ قرآن کی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑے تورات کو، آپ چھوڑے انجیل کو، اب آپ کے پاس جو یہ قرآن آ گیا ہے یہ حق سے بھرپور ہے، تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے کتاب میں سے، اور یہ واچ کرتی ہے ان پر، یعنی یہ یہودی نصارہ کی کتابوں کو بھی واچ کرتی ہے، پھر آپ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور سنیے وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَهُمْ، اور سن لیجئے آپ جو ہے وہ پیچھے نہ چلنا ان لوگوں کے خواہشات کی۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یہودی نصارہ کو فالو نہیں کیا، کون کر رہا ہے؟ آج کا مسلمان۔ تو یہ میسج آج کے مسلمان کے لیے ہے کہ قرآن میں جو ہے اس کو فالو کرو، دوسروں کی خواہشات کو فالو مت کرو۔ اچھا، کب آپ کو فالو نہیں کرنا؟ اس کے بعد جب آپ کے پاس جو ہے وہ حق آ چکا ہے، ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے اس کا دستور، اور اس کو شریعت دی ہم نے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے راستہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، اور لیکن وہ آزمائش میں ڈالتا ہے تم کو، اس میں جو دیا تم کو، پھر کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات۔ بہت خوبصورت آیت۔ تو تم آگے بڑھو ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ بتا دے گا تم کو اس کے بارے میں جو تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ آگے بات سمجھیں، مسئلے مسائل میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہر ایک امت کو، ہر ایک انسان کو میں نے ایک شریعت دی تھی، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا تھا، چلے گئے سب اپنی اپنی طریقے پر زندگی گزار کے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں چاہتا تو بھائی سب کو ایک ہی امت پہ ڈال دیتا، سب کو ایک ہی جو ہے وہ توحید پر رکھ دیتا، پھر کیوں نہیں رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ واٹس دی ریزن؟ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، رسول اور انبیاء کو بھیج کر سب کچھ کلیئر کر دیا، دیکھو بھائی یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو چھوٹ دی، کوئی بھی عقیدہ اپنا لو اور کوئی بھی جو ہے عمل کر لو۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ عمل کی چھوٹ اللہ نے دی ہے، لیکن ایسے ہی نہیں دیے، رسولوں کے ذریعے سارے راستے کلیئر کرنے کے بعد دیے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہیں دنیا میں میں نے اختلاف کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بھائی کون سا مذہب صحیح ہے کون سا مذہب غلط ہے، سب کے طریقے دیے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ مجھے اور آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے
نہ کہ ہم لوگوں کے فیصلے کرواتے بیٹھے بھائی تو صحیح، تو جہنمی، تو اچھی، تو جنتی، ایسا ویسا یہ وہ، اس طریقے کی باتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہم کو۔ آج اکثر دیکھیں کہ لوگوں کی محفلیں صرف اسی ٹاپک پر ہوتی ہے، اور وہ تو ہماری ڈیوٹی بھی نہیں ہے، وہ تو ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ جو کام نہیں تو اس کے پیچھے ٹائم کی ویسٹ کرنا، جس کام کے لیے بھیجا وہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور میں بتا دوں گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو، اور یہ کہ فیصلہ کریے ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، اور سن لو، نہیں تم پیچھے چلنا ان کے خواہشات کی، اور بچتے رہیں ان سے کہ وہ فتنے میں ڈال دیں گے آپ کو، اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے آپ کی طرف۔ یقین کریں 101% شوارٹی ہے اس بات میں، آیت کا یہ حصہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے، اگر آپ نے سماج کے دین کو فالو کیا، یہودی نصارہ کے طریقے پر چلے، تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کو بھڑکا دیں گے، بہکا دیں گے، اور یہ آپ کو اس کے اکارڈنگ بھی بھڑکا دیں گے، بہکا دیں گے جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے۔ بتائیں جلدی کیا کیا نازل کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ بولیے کیا نازل کیا گیا تھا؟ قرآن۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ تو سوچیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پرسنالٹی کو لوگ جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کر سکتے، کوشش، تو میرے اور آپ کا لیول کیا ہے؟ کیا لیول ہے ہمارا؟ تو ایمان کتنا کمزور ہے۔ آج کوئی ذرا سا ہوا دے تو بندہ ادھر کا ادھر ہل کے رہ جاتا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے ڈیفینیٹلی آپ کے دلوں میں لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خیالات ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ مت پڑھو، کیا ضرورت ہے سمجھنے کی؟ پڑھنا کافی نہیں ہے کیا؟ بچپن سے تم پڑھ نہیں رہی ہے کہ تم کو قرآن آتا نہیں ہے کیا؟ ایسی ایسی باتیں بول کر آپ کو ایسے پھیرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھ پڑھی تو عمل کرنا پڑے گا، ہاں، پھر ایسا ہے، پھر ویسا ہے، ہاں ایسا۔ دیکھ دنیا کے کام تیرے کتنے چھوٹ جائیں گے، وہ جو دوپہر میں تو تیرا سونے کا معمول تھا وہ چھوٹ جائے گا، تمہارا کہیں آؤٹنگ نہیں ہو پائے گی، تم شاپنگ پر نہیں جا پاؤ گی، تمہارے سیریل چھوٹ جائیں گے، تمہاری موویز چھوٹ جائے گی۔ لوگ ڈراوے دیں گے آپ کو، بھائی جس کے ایمان پختہ ہوگا وہ تو جمع ہوا رہے گا۔ یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کبھی نہیں کیا ایسا، لیکن یہ امت کو میسج دیا جا رہا ہے۔ چلے اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اکثر ان میں سے جو ایسے ہیں جو آپ کو پھیرنے کی کوشش کریں گے، آپ ان کی باتوں کو نہ مانیں بلکہ کیا کریں، آپ جو ہے اپنے فیصلے پر اڑے رہیں۔ پھر اگر وہ سب پلٹ جائیں تو جان لے کہ در حقیقت چاہتا ہے اللہ کہ پڑے رہنے دے ان کو مصیبت میں ان کے گناہوں کے سبب۔ اب کیا ہوا؟ آپ کی زندگی میں قرآن آیا، آپ کی زندگی بہاروں والی زندگی ہو گئی، آپ کی زندگی سکون والی زندگی ہو گئی۔ اب جو لوگ آپ کو ایسا بولتے ہیں نا، اصل میں وہ حسد اور چڑ کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو اگر کسی نے میری اس بات کو فالو نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتری ہے، تو ہوگا کیا؟ اگر لوگوں کی بات میں آ کے تم پلٹ گئے تو ڈیفینیٹلی تمہارے گناہوں کو صفائی تو نہیں کروں گا، لیکن تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر مصیبتیں ڈالتا رہوں گا۔ ہر مصیبت پر اپنے آپ کو جائزہ لیں اپنا، اللہ میرے کس گناہ کا نتیجہ یہ بیماری ہے، کس گناہ کا نتیجہ یہ میرے سامنے یہ پریشانی بن کر آئی ہے۔ دیکھیے ایک بندے مومن اس طریقے سے سوچتا ہے، نہ کہ وہ اپنی پریشانیوں کا وبال کسی اور کو سمجھتا ہے، پریشانیوں کا ریزن کسی اور کو سمجھتا ہے۔ بندے مومن کی یہ حرکت نہیں ہے، اس کو شان بھی نہیں دیتی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور اکثریت بے شک ان میں سے جو ایسی تھی جو نافرمان تھی۔ لو بھائی چوائس آپ کو دے دی گئی، جائیں اکثریت کی طرف جانا ہے یا پھر ایمان والوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آ گئی آیت نمبر 50، جس پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارا تھیم ہے 6 پارے کا جاہلیت۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر وہ فیصلہ چاہتے ہیں جاہلیت بھرا؟ دیکھیے جاہلیت، دیکھیے اپوزٹ ہے اسلام کا، اسلام کا اپوزٹ ہے جاہلیت۔ آپ جب جاہلیت کو ڈیفینیشن میں دیکھو گے نا تو ما قبل اسلام، یعنی یہ آپ کو ملے گا ڈیورنگ پیریڈز بیفور دا اسلام۔ اسلام کے پہلے آپ دیکھیں کہ کتنی جاہلیت تھی، ہر ایک چیز کو لے کر، نکاح کو لے کر، طلاق کو لے کر، بچوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا،
یعنی کہ سوچتے تھے بھائی ابھی اس کی شادی ہو گئی، اس کو بس ہم نے جہیز دے دیا، ابھی تو اس کے ہمارے باپ کے پراپرٹی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ سب جاہلیت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کتنا خوبصورت قرآن میں نے ان کو دیا، اس خوبصورت قرآن کو چھوڑ کر آج یہ کس سے اپنا فیصلہ کروانے جاتے ہیں. اسی میں دیکھیں کہ ایک چیز مجھے کلک ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ عدالت میں جاتے ہیں نا فیصلے کروانے، تو اللہ کے واسطے ایسی عدالت میں مت جائیں کہ جس وکیل کو دین کی نالج نہیں ہے، مسئلے مسائل نہیں پتا کہ اللہ کی کتاب میں اور سنت میں کیا، اور ایسے جج کے پاس بھی مت جائیں کہ جن کو ہمارے دین اسلام شریعت میں کیا ہے اس کو پتہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو دنیا کے حساب سے جو ہے فیصلہ سنا کر رکھ دے گا. بی کیئرفل، یہ جاہلوں والی حرکتیں نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ جاہلوں والا فیصلہ چاہتے ہیں، یہ اتنا خوبصورت کلام ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ. تو بتاؤ بھائی، وہ من احسن من اللہ حکما، اور کون اچھا ہو سکتا ہے، بہترین ہو سکتا ہے اللہ کے فیصلے کرنے میں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. الحمدللہ، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ اپنے سارے فیصلے کتاب اور سنت کی طرف لے جاتے ہیں. یہاں پر دیکھیں کہ جاہلیت کیسے آتی ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ کیا سورسز سے جاہلیت کا جو ہے انسان کی زندگی میں آتا ہے. اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ابھی کن لوگوں کی بات چل رہی. فار ایگزامپل، ٹھیک ہے بھائی میں قرآن کی بات مان لوں گی، لیکن تھوڑا سا تو کچھ چینج کر کے بتائیں نا آپ، یہ میرے مجاز میں نہیں بیٹھتا ہے. یہ جاہلیت کی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آتے تھے، ڈیمانڈ کرتے تھے، ٹھیک ہے محمد ہم تیرا قرآن مان لیں گے، ہم تیرے کلام کو سمجھ لیں گے، سن لیں گے، اس پر عمل کر لیں گے، لیکن یہ کیا ہے، تھوڑا سا تو کچھ چینج کرو نا بھائی. اس میں کیا اتنے پردے کے آیتیں سخت ہیں، اس کے اندر وراثت کی بات میں تو کچھ تو کمی بیشی کر دو، اس میں سے بیٹیوں کا حصہ نکال دو. اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے، کہیں قرآن میں ہم کو یہ بتا دو نا بھائی تم جو کرو سب ٹھیک، حلال بھی ٹھیک، حرام بھی ٹھیک، حلال بھی کھا لیے تو بھی ٹھیک، حرام بھی کھا لیے تو ٹھیک. اس طریقے کی جب آپ کسی سے بات کرو گے نا، خوشی خوشی یہ قرآن آپ سے لے لے گا. یس ڈیفینیٹلی لے لے گا. یہ جاہلیت کی نشانی دیکھیں، سمجھے کہ یہاں پر دیکھیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اور دیکھیں کہ جاہلیت کو مٹانے کا سب سے بڑا سورس یہ ہے کہ بندہ کتاب و سنت پر عمل کرنے لگے. کوشش کرے، حد درجی کوشش کرے، اپنے معاملات، اپنے فیصلے جو ہے وہ کتاب و سنت کے اکارڈنگ کرنے کی کوشش کرے انشاءاللہ. چلیں پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیے بار بار یہ آیت آ رہی ہے، بار بار آیت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، نہیں تم بناؤ یہودی نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ، اپنا دوست مت بناؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے جیسے ہیں. یس ڈیفینیٹلی، یہودی بھی دین اسلام کا دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اور نصرانی بھی دشمن ہے. اور سنو، اور جو کوئی بھی وہ بنائے گا ان میں سے، یعنی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، پھر بے شک وہ ان کے جیسا ہو جائے گا. کتنی حقیقت ہے دیکھیں. آج دیکھیے کہ آپ کے گھر میں آپ کے شوہر ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، ایون آپ خود کسی آپ نے اگر سمجھیے کہ نان مسلم سے دوستی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے اگر تمہارا رہن سہن ان کے جیسا ہو گیا، تمہاری بات چیت ان کے جیسی ہو گئی، تمہارا کھانا پینا ان کے جیسا ہو گیا، تو تم ان کے جیسے ہو جاؤ گے. پھر بے شک اللہ نہیں جو ہے ایسے ظالموں کو ہدایت دیتا ہے. پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں جو ہے وہ مرض ہے، وہ لپکتے ہیں. کیسا؟ وہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں ان میں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم جو ہے وہ کسی آفت میں نہ پڑ جائے. یہ کیا بات ہوگی؟ یہ آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے معلوم. اب آپ کسی ایسے آیت پر آپ کے گھر میں یا باہر آپ کسی سے پوچھو، یہ بتاؤ بھائی کیوں تم غیر مسلموں سے اتنی دوستی کرتے ہو جبکہ اللہ منع کر رہا ہے. بہت دھیان سے سنیں کہ میری بات کو. اب ہوا کیا، اگلا بندہ آپ سے یہ کہتا ہے پتہ ہے میں نے اس سے دوستی کی، ارے وہ بہت سماج میں مانا ہوا ہے، اس کا بہت نام ہے، دیکھ میرے اوپر کبھی مصیبت آئے گی نا وہی میری ہیلپ کرے گا. سنا ہے ایسی باتیں آپ نے؟ وہ بات اصل میں یہاں ہے. دیکھیے ہم سماج میں جو باتیں سنتے ہیں نا وہ سب قرآن میں یہاں پر ہے. کیوں؟ جس رب نے انسان کو پیدا کیا نا، وہ انسان کی سائیکو سب اللہ کو پتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، غیر مسلموں کے ساتھ جا جا کے گھس گھس کے ان سے تعلقات رکھنا، اپنے مذہب کو پسند نہیں کرنا، دوسرے کے مذہب کو پسند کرنا. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو بول رہے ہیں دیکھو ہم کبھی پریشانی میں آ گئے نا، مصیبت میں آ گئے نا، تو وہ ہماری مدد کریں گے نا، اس لیے ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تو سن لو. پھر بہت ممکن ہے کہ لے آئے اللہ اپنے فیصلے کو اپنے پاس سے، تو ہو کر رہ جائے گا اس پر جو انہوں نے چھپایا ہے ان کے دل میں، وہ پچھتاوے کریں گے. آ رہی بات سمجھے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، یہ اصل میں منافقوں کی طرف اشارہ ہے کہ تم جو سوچ رہے ہیں نا، اگر میں نے میرے صحابہ پہ، اللہ کے رسول پر یہ باتیں کھول دی تو تم جو ہے وہ بہت زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی تمہیں. ہم؟ مطلب یہ کہ یہ کیا سوچتے تھے پتہ ہے؟ ارے یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، تھوڑے سے ہی صحابی تھے نا جب ایمان لے کر آئے تھے، تو منافق کیا بولتے تھے؟ یہ مٹھی بھر مسلمان، ارے بھائی یہ کیا غالب آئے گا دین ان کا. اور ناؤز باللہ بولتے تھے یہ تو فنا ہونے والے، یہ تو برباد ہونے والے. طرح طرح بول رہے یہ جو تم پیچھے پیچھے پیٹھ پیچھے بات کرتے نا میرے رسول کے بارے میں چاہوں نا سب کچھ سب کے سامنے کھول کر رکھ دوں اور تمہیں بہت شرمندگی ہوگی. اور وہ سوچنے لگیں گے جو ایمان لائے ہیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، بہت پکی قسمیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں. ضائع ہو گئے ایسے لوگوں کے مال اور اللہ تعالیٰ اعمال اور وہ سب ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب دیکھیے کیا ہوا. فار ایگزامپل کہ ایسی ایسی سوچ رکھتے تھے، اب اللہ نے ان کی بات کو کھول دیا. اب دیکھیے کہ ظاہری تو بہت اچھی اچھی باتیں وہ کرتے تھے، اب صحابہ بولیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کا خلاصہ ہم پر کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اتنی اتنی بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ واقعی ہم جو ہے بہت دیندار ہیں، ہم رسول کے چہیتے ہیں اور ہم جو ہے اللہ والے ہیں. اللہ اکبر.